نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس رسول و نبی کا ذکر کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے ان کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نبوت سے پہلے کا، کہ جب وہ کسی جگہ گئے اور وہاں پہ ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا شخص تھا اور ایک بنو اسرائیلی ان کی قوم کا شخص تھا، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کے شخص کی بات میں آ کر اس قبطی کو ایک گھوسا مارا اور وہ مر گیا، ارادہ ان کا نہیں تھا۔ اس کے بعد دوبارہ اگلے دن ایسے ہی ایک اور واقعہ ہوا، لیکن انہوں نے اس دفعہ اس بنو اسرائیلی کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پیچھے لگ گئے فرعون کی فوج کے لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو کر وہاں سے نکلے، یعنی مصر سے نکلے، اور مصر سے نکل کر مدین جا پہنچے۔ اور خوف کا عالم یہ تھا کہ فرعون نام سے موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا، کیونکہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے تھے۔ سارا واقعہ فرعون کو پتا تھا، فرعون کی فوجیں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جان کا خوف ہوا، بھاگ نکلے، مدین پہنچے، ایک درخت کے نیچے جا کے پناہ لی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس وقت کیا کیفیت طاری ہوگی خوف کی وجہ سے۔ بے یار و مددگار ہیں، بے گھر ہیں، موت کا بھی خوف ہے، بھوک بھی ہے، اور کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور پھر جب وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو دیکھا کہ آگے کنواں ہے، جہاں پہ وہاں کے لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں پہ دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں اور وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس مجمع میں، اس جمگٹھے میں گھس نہیں پا رہی، کیونکہ حیا اور اپنے پردے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا رہی ہیں اور مستقل پیچھے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے سب دیکھتے رہے، اور جب انہوں نے بیٹھے بیٹھے یہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ان دونوں خواتین کے پاس گئے اور ان سے پوچھا قال فما خطبکما، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پانی پلانا ہے، پانی نہیں پلا پا رہے ہیں، جمگٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مویشی لیے، آگے گئے، ان مویشیوں کو پانی پلایا، پانی پلا کر واپس ان خواتین کے حوالے کیا اور اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جس کیفیت میں تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھا۔ خوف ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے، کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اس خوف، اس بھوک، اس پریشانی کی حالت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی شخص مجبور اور پریشان نظر آیا تو وہ اپنی جگہ بیٹھے نہیں رہے، انہوں نے حرکت کی، وہ اٹھ کے گئے، ان کی مدد کی۔ اور یہ بات نبوت سے پہلے کی ہے، یہ بات نبی بننے کے بعد کی نہیں ہے۔ نبی تو جب انہوں نے پھر شعیب کے گھر میں 8 سے 10 سال کام کیا، واپس جب جانے لگے مصر کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ تو یہ کیا وجہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پریشانی کی حالت میں بھی ان مجبور خواتین کی مدد کی؟ اس کی وجہ علماء نے بیان کی، اس کی وجہ ان کے ماں باپ کی تربیت تھی۔ باپ کا تو ذکر اتنا نہیں ہے، ماں کا ہی ذکر ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ بیٹا جب کسی کو تکلیف میں پاؤ تو اس کی مدد کرو، چاہے تم خود کتنی تکلیف میں ہو، جو کر سکتے ہو ضرور کرو، کیونکہ ایک انسان اچھا انسان جب ہی ہے جب وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو یہاں پہ دو اہم نقطے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اس واقعے میں کئی ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، لیکن دو اہم نقطے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ماں باپ کی تربیت، کہ اپنے بچوں کو خود غرضی نہیں سکھا رہے، اپنے بچوں کو دوسروں کی خدمت سکھا رہے ہیں۔ کوئی مجبور، کوئی پریشان، کوئی ضرورت مند نظر آئے تو جو کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ ٹھیک ہے تم پریشان ہونا تو کسی کی پریشانی کا کوئی حل کر دو گے، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔
تو یہاں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم سب کی اگر کوئی کمائی ہے نا اپنی اولاد کے معاملے میں، تو یہی کمائی ہے کہ اولاد ایک نیک اچھا انسان بن جائے جو دوسروں کے کام آئے۔ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے، مسلمان کا کام اور درجہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو ابھی نبی نہیں بنے نا، لیکن ایک اچھی یقیناً مومنہ ماں کے بیٹے ہوں گے، اچھی ماں کے بیٹے ہوں گے جو تربیت ملی، تو ماں باپ کی تربیت بڑی اہم ہے، اور یہ ہماری کمائی ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے یا ان کے لیے دعا کرے۔ تو نیک اولاد ہوگی، ہم جیسے کسی نیک آدمی کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ کے اپنے گھر میں نیک ہو جائے بچہ، اس سے بڑھ کے آپ کی کیا کمائی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ بچہ کیسے نیک ہوگا؟ ایسے بچہ نیک نہیں ہوگا کہ باپ رات کو فلمیں دیکھے گا اور بچہ دن بھر قرآن حفظ کرے گا۔ یہ بچہ ایسے نیک نہیں ہوگا کہ ماں باپ کی زبان پہ گالیاں، غیبت، تہمت، چغلیاں یہ باتیں ہوں گی اور بچہ جو ہے فرشتہ نکلے گا۔ یہ 36,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کے بندہ زندہ بچ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام کیس نہیں ہے، یہ معجزہ ہوگا، یہ معجزہ ہوگا کہ اللہ کے دشمن کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہو جائے، یہ معجزہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے۔ لیکن جو عام اصول ہے وہ یہ کہ بھئی تم نیک ہوگے تو اولاد نیک نکلے گی۔ تو لہٰذا ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بچوں کے لیے محنت کریں، وقت نکالیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اور سب سے اچھی تربیت اپنے اچھے کردار، اپنے اچھے اخلاق سے ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ فقال احب الناس الی اللہ، اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، واحب الاعمال الی اللہ عز وجل، اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ سرور تدخل علی مسلم، کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دو، وتکشف عنہ کربۃ، اور کسی اس کے درد کو دور کر دو، پریشانی کو دور کر دو، او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض اتار دو، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو ختم کر دو۔ اور آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ بڑی اہم بات ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ، اور اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لیے میں چل کر جاؤں، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، من ان اعتکف فی هذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرن، کہ میں اپنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ 1 مہینے کا اعتکاف سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات محبوب ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا کام کرانے کے لیے چل کے چلا جاؤں۔ یعنی اللہ کو یہ کتنی محبوب ہوگی بات کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے فائدہ مند بن جائے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا بن جائے، اس کے دل میں خوشی ڈالنے والا بن جائے، اس کی تکلیف، اس کی بھوک کو مٹانے والا بن جائے۔ تو جہاں ہم دن بھر اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی سوچیں۔ ایسے لوگ اللہ کو محبوب ہیں، اور ایسے عمل بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور یہی عمل موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے کہ 2 خواتین کو دیکھا، وہ پریشان ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی ہیں، ان کی حیا ہے، اس کی وجہ سے اٹھ کر گئے اپنی اس پریشانی کی حالت میں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر ہم بے یار مددگار ہو جائیں، روڈ کے بیچ میں رات کو ہمیں کوئی چھوڑ دے، ہماری پیچھے پولیس اور فوج بھی لگی ہوئی ہو، ہمارے پاس کوئی گھر بھی نہ ہو، ہمارے پاس کوئی تعلق بھی نہ ہو، ہم کسی سے بات بھی نہ کر سکتے ہوں، اجنبی علاقے میں ہو، تو کیا کریں گے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی اس نیکی کے جذبے کو اور اپنی ماں کی تربیت کو استعمال میں لائے اور اٹھ کے وہ کام کیا جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے بندے کے لیے فائدہ مند ہو، اور ایک اچھے اولاد جو تربیت یافتہ ہوتی ہے اس کو ثبوت دیا۔ تو ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2 اللہ کے بندوں کے کام آنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کر دے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے کام آنے والے بندوں میں شامل فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.